مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کی عظمت اور آپ کا شرف، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا دنیا میں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ دنیا کے جتنے مراتب، جتنے مقام، جتنی عزتیں ہیں، وہ ساری کسی نہ کسی محنت کے ساتھ، کسی نہ کسی مرتبے کے ساتھ انسان حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو شان، جو عزت اور منقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، وہ کائنات کی کسی شخصیت کے پاس نہیں ہے، اور یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ دیا، وہ مقام دیا جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا اور ان کے بعد کبھی کسی کو ملے گا نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہہ دی کہ اگر تم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال تم سے محبت کرے اور تمہارا نام آسمانوں پر لیا جائے، آسمان والے تم سے محبت کریں، زمین والے تمہاری قدر کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے رستے پر چلو، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب ذوالجلال 7 آسمانوں سے تمہارے لیے محبتوں کی برکھا برسائے گا، اور زمین پر جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے بخشش کی، رحمت کی دعائیں کریں گی۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تمہاری یہ چاہت ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے نہ صرف یہ کہ محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور جس شخص کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے، جس کو معاف کر دیا جاتا ہے، جس کے گناہوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے، اسے سن لینا چاہیے کہ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑی رحمتوں والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شان، عزت عطا فرمائی، وہ ایک طرح سے ساری دنیا کی عزتوں سے بلند تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی نکھری ہوئی الگ تھلگ نظر آتی ہے کہ جس کا اپنا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ سنن دارمی میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 پرندے اترے، اور جب وہ میرے قریب آ کر کھڑے ہوئے تو وہ 2 فرشتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا پلڑا، بہت بڑا ترازو زمین کے اوپر نصب کیا، اور ایک پلڑے میں 2 آدمیوں کو کھڑا کیا اور دوسرے میں مجھے کھڑا کیا۔ میرا وزن ان دونوں آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا۔ انہوں نے 2 آدمیوں کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی، وہ 10 آدمی بھی مجھ سے ہلکے ہوئے، میرا پلڑا اللہ نے وزنی کر دیا۔ فرشتوں نے ان 10 کی تعداد 100 کر دی، پھر بھی اللہ رب العالمین نے میرا پلڑا وزنی رکھا، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر پوری دنیا کا وزن بھی اس محمد الرسول اللہ کے ساتھ کرو گے تو پھر بھی ان کا پلڑا جھکا رہے گا۔ مقصد یہ ہے اور بتانا یہ ہے
کہ دنیا کی ساری عزتیں، سارے مقام، سارے مرتبے ایک طرف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عزت ایک طرف. اور یہیں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ دنیا کی ساری باتیں ایک طرف ہوں، ان سب کو جھٹلایا جا سکتا ہے. اگر کسی کی بات رد نہیں کی جا سکتی تو وہ ایک محمد الرسول اللہ کی بات ہے. یہ مت دیکھیے کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، لوگوں کا طریق کیا ہے، لوگوں کا امتیاز کیا ہے. یہ دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں کیا عمل کیا. اگر لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کی اکثریت یہ کام کر رہی ہے تو مجھے اکثریت کے پیچھے نہیں لگنا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثریت بے ایمان ہوتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں. اور جو تھوڑے لوگ ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑوں کے اندر نظر آنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہمیشہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آیا کرتی ہیں. اسلام اسی بات کا امتیاز رکھتا ہے. یہ افراد تھوڑے ہیں لیکن توکل اور یقین کی ایسی دولت ان کے پاس موجود ہے کہ ساری دنیا بھی ان کے جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم نے اپنے پچھلے 2 خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا تذکرہ کیا جو قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے. اور میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورا قرآن ہی اللہ کے رسول کی شان ہے. پورے قرآن کے اندر ایک حرف بھی ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کے رسول کی شان کا اظہار نہ ہوتا ہو. ہم نے 10 چیزیں قرآن کریم سے ایسی اکٹھی کی جن سے یہ ظاہر ہوا، جن سے یہ ثابت ہوا کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے 10 پرمٹ ایسے دیے ہیں جو دنیا کی کسی شخصیت کو نہیں دیے. 10 خوبیاں، 10 کمالات، 10 اوصاف ایسے دیے ہیں جو دنیا کی کسی ہستی کے پاس موجود نہیں. ان میں سے 6 کا تذکرہ ہم کر چکے. 7واں یہ ہے زکاہ فی طہرہ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طہارت کا ذکر کیا ہے. طہارت 2 چیزوں پر ہوتی ہے. ایک ظاہری طور پہ جسے آپ جسمانی طہارت کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے. آپ کے کپڑے کے اوپر گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے. اگر اس ظاہری گندگی کا میرا بھائی معنی کرو تو پتہ یہ لگتا ہے پوری دنیا کے اندر یہود کا مطالعہ کرو تو یہود ہمیں یہ نظر آتے ہیں کہ انتہائی گندی قوم. وہ اپنے اندر چھوت کا سسٹم رکھتے ہیں. ہندوؤں کو دیکھیں وہاں پر بھی یہ چھوت کا نظام موجود ہے. عیسائیت کے اندر جوگی سسٹم ہے کہ لوگوں جنگلات کے اندر نکل جاؤ، اللہ کو یاد کرو. سکھوں کو دیکھیں وہ اپنے بال صاف نہیں کرتے ہیں. اور گندگیاں اس قدر دنیا کے اندر پائی جاتی تھیں اور پائی جاتی ہیں ہر مذہب کے اندر کہ جہاں صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں. لیکن اسلام نے ایسا ستھرائی کا اور صفائی کا نظام دیا کہ ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول کی طہارت ہے. اگر آپ رات کے وقت ناپاک ہو گئے ہیں، آلودہ ہو گئے ہیں تو آپ نے غسل کرنا ہے. اگر یہ غسل نہ کیا تو آپ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، منع کر دیا. آپ زندگی کے اندر کسی جگہ پر سفر کرتے ہیں، دور دراز کا علاقہ ہے، آپ کے پاس پانی ختم ہے، دور دور تک پانی کا نشان نہیں، آپ پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیں، لیکن آپ کو تب تک اجازت نہیں جب تک آپ کا کپڑا، آپ کا جسم، آپ کی ظاہری حالت پاک نہیں ہے. یہ اللہ نے 1400 سال قبل جو حکم دیے، دنیا کی ساری گندگیاں جہاں ختم کرنی تھیں وہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پرمٹ دیا کہ الماء طہور، پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے. پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی.
ہمارے لیے ہر قسم کا پانی صاف کر دیا گیا، وہ چاہے سمندر کا ہو چاہے دریا کا ہو، وہ کسی کھالے کا ہو یا کسی نہر کا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا پانی پاک ہے، پاک کرنے والی چیز ہے، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اور اللہ نے اپنے اس نبی کی طہارت کا ذکر کیا کہ دیکھیے کس طرح سے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہم اکثر جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ فٹافٹ ہم دھو کر آگے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی طرف آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنا وضو مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے وضو میں دو اعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جسم کے اوپر پانی بہانا، جیسے ہم بازو کے اوپر پانی بہا لیتے ہیں، پاؤں کے اوپر پانی بہاتے ہیں، چہرے پر پانی بہاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پانی ملنا۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، انسان پانی بہائے بھی اور اس کو مل مل کر دھوئے بھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بندے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہری پاکیزگی ہمیں باطنی طور پر گناہوں سے پاک کر رہی ہے، تو کیوں نہ اللہ رب العالمین کی اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے ہر گندگی سے پاک کر دیا تھا۔ زکاہ فی طہرہ، اور یہ شان اور مرتبہ دنیا کی کسی دوسری شخصیت کو عطا نہیں ہوا کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے اندر اللہ نے واضح لفظوں میں کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ معاشرے کی جتنی گندگیاں تھیں، جتنی برائیاں تھیں، جتنے رسمیں جو اور جتنے رواج تھے، اللہ رب العالمین نے سب کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور کسی چیز کو سلامت نہ رہنے دیا، اور اس نے آپ کے دل سے لوگوں کے ڈر نکال دیے۔ اب آپ کو کسی کا ڈر نہیں، آپ دین کے اوپر عمل کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ اور یہی کیفیت میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان کے جسم کے آخری قطرے سے، اس کے وضو کے پانی کا جو آخری قطرہ بھی ہوتا ہے، جو اس کے جسم سے ٹپک رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو دور کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے کھاتے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ بچ بھی جاتا ہے، رہ بھی جاتا ہے، اس کے گناہ نکال کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، وہ رکوع کرتا ہے اور اس کے سارے گناہ نیچے گر جاتے ہیں، بندہ سلام پھیرتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے آج ہی اس نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے۔ اللہ کے ہاں طہارت کا بڑا درجہ ہے۔ یہ تو تھی ظاہری طور پہ طہارت، باطنی طہارت بھی ہونی چاہیے۔ انسان باہر سے بڑا اجلا ہو، بڑا صاف ستھرا ہو، خوشبوؤں والا ہو، لیکن اس کا من گندا ہو، اس کی سوچیں گندی ہوں، اس کے خیالات گندے ہوں، تو یہ ستھرا آدمی نہیں، یہ نکھرا آدمی نہیں۔ آپ محمد الرسول اللہ کے کردار کو دیکھیے۔ جب مکہ کے پہاڑوں میں سے صفا پہاڑی پر آپ چڑھے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا اگر میں تمہیں خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ اس کو تسلیم کرو گے؟ لوگوں نے اس وقت کردار کی گواہی دی تھی، ما جربنا علیک کذبا قط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کردار میں کبھی جھوٹ کا لفظ نہیں سنا ہم نے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ کہتے ہیں عبداللہ کا بیٹا محمد اگر یہ بات کہتا ہے تو پر حق کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے، یوں ہی ہم کسی کو صادق اور امین نہیں کہتے۔ دوسری جھلک بھی دیکھیے، فاران کی چوٹیوں سے جب آپ یثرب کے اندر داخل ہوئے، طلع البدر علینا کی صدائیں آئیں، حیی بن اخطب یہود کا سب سے بڑا سردار اللہ کے رسول کو پہلی نظر دیکھتا ہے، بھاگتا ہے اپنے گھر کی طرف، اپنے بھتیجے کو پکڑتا ہے اور بھتیجا کہتا ہے چچا جان ہوا کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنی تورات میں پڑھا، ہم نے انجیل میں جس کے تذکرے پڑھے، کیا یہ وہی شخص ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے۔ عبداللہ ابن سلام کی تیسری جھلک دیکھیے، جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لائے، میرے دل میں تھا کہ میں اس شخص کو ضرور دیکھوں گا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی میرے دل میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں،
یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ تو میرا بھائی، اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو باطنی طور پر بھی پاک رکھا، آپ کے خیالات ستھرے رکھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے شیطان کے اثر کو مکمل دور کر دیا۔ اور ایک آخری بات اس نقطے کی سنیے، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول کردار کے حوالے سے کتنے کیئر کیا کرتے تھے، کتنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو احساس تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو 8 آدمیوں کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ یہ جہاں پر بھی ملے ان کو قتل کر دیتے۔ 8 آدمی ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں، ان 8 کو اگر تم بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا بھی دیکھو تب بھی قتل کر دینا ہے۔ یہ اتنے بدبخت آدمی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بڑی تکالیف پہنچائی تھی، اس لیے کہا کہ اب یہ واجب القتل ہیں، ان کی معافی نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی عبداللہ بن سعد بھی تھا، اور بڑا ہی شرارتی آدمی، اس نے ذاتی طور پہ اللہ کے رسول کو بڑا تنگ کیا تھا، اکیلے نے آ کر اللہ کے رسول کو بڑی تکالیف پہنچائی تھی۔ سو اس کے بارے میں بھی حکم ہوا کہ اس کو بھی جہاں دیکھو قتل کر دینا ہے۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ آرڈر دیا ہے، انہوں نے اس بندے کو پناہ دے دی۔ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہوا، 3-4 گھنٹے کے بعد یہ عبداللہ بن سعد کو لے کر اپنے گھر سے نکلے۔ آپ بیت اللہ کے قریب بیٹھے تھے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول، عبداللہ بن سعد کی ضمانت قبول کر لیں، میں نے اس کو امان دی ہے، یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیں۔ آپ نے خاموشی اختیار کیا، بولے نہیں۔ کافی دیر تک آپ نے خاموشی اختیار کیے رکھی، کافی دیر تک خاموش رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہم نے اس کو امان دی، اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اس بندے نے اسلام قبول کیا اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ سے، تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں تھا؟ الیس منکم رجل الرشید، کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ جب تک میں خاموش رہا، میں چپ رہا، تم میں سے کوئی اٹھ کر اس کو قتل کر دیتا؟ میں نے ابھی آرڈر نہیں دیا تھا کہ اس کو میں نے امان دی ہے، میرا آرڈر پہلے والا ہی تھا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن تم میں کوئی عقل مند نہیں تھا کہ میری خاموشی کو سمجھتے ہوئے وہ اٹھتا اور اس کو قتل کر دیتا۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ ہی کر دیتے، ہمیں ذرا سا اشارہ چاہیے تھا، ہم اس کو قتل کر دیتے۔ اور بات بھی ان کی کسی حد تک درست تھی، لیکن اللہ کی قسم اگلے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، ہم انبیاء آنکھوں سے اشارے نہیں کیا کرتے، ہم انبیاء آنکھوں سے اشارے نہیں کیا کرتے۔ میرا بھائی، ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں، ہم کتنے اشارے کرتے ہیں اور کس طرح کے اشارے کرتے ہیں۔ زکاہ فی طہر، اللہ نے جب پاکیزگیاں بیان کی ہیں تو آخری حد تک پاکیزگیاں بیان کی ہیں۔ آنکھ کا اشارہ صرف اسی کو سمجھ آتا ہے جسے کیا جا رہا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اشارے کو بھی اپنے کردار کے اوپر اٹھنے نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے اصل کردار، کہ جس کی گواہی، عربی کا مشہور مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں۔ کردار وہ ہوتا ہے کہ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی اس کے گن گائیں۔ عظمت اسے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرے، اور دنیا مانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے دنیا کو جو قانون دیے، جو رہن سہن کا طریقہ دیا، وہی انسان کو سکون دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر اپنا طرز زندگی بنائیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، لوگوں پاکیزگی، صفائی ایمان کا نصف ہے۔ اور یہ پاکیزگی ظاہری طور پہ بھی ہونی چاہیے، باطنی طور پہ بھی ہونی چاہیے، لیکن
معاشرے نے ہمیں وہ تصویریں دکھائیں کہ صوفیوں نے لمبے لمبے بال رکھے، گلوں کے اندر تسبیحاں لٹکائیں، ہاتھ کے اندر کشکول پکڑے، حق ہو کی ضربیں لگائیں اور دھمال ڈالے، ڈھول کے اوپر ناچے اور یہ کہا کہ یہ محمد کا دین ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہاں کا دین اٹھ کر بنا لیا گیا؟ اور اسی کو کہا گیا ان کے ہاتھ چومو، ان کے پاؤں چومو، ان کے تھوک پیو اور نہ جانے ان کی کون کون سے چڑھاوے چڑھاؤ۔ یہ گند سارا اٹھا کر مزاروں کے اوپر وہ اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی اللہ کی توحید کا پرچار کرتے رہے، اللہ کے رسول کی سیرت کا درس دیتے رہے، ان کی قبریں بنا کر ان پر ڈھول ڈھمکے کیے، یہ ان کا درس نہیں تھا۔ یہ آج کے مسلمان نے اپنی خواہشات کا غلام بن کر ان کی قبروں کو آڑ بنا کر اپنے لیے شیطان کی راہیں کھول لی۔ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ اور طہارت یہ ہوتی ہے کہ انسان ذاتی طور پر اپنے جسم کو بھی پاک رکھے اور اپنی خیالات کو، اپنے من کو بھی پاک رکھے۔ جب تک تن من دھن پاک نہیں ہوتا تب تک بندہ رب کے قریب نہیں ہوتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ لوگوں کو قبول کرتا ہے، اللہ گندوں کو قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والے سے محبت کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کیجیے۔ بڑی مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر شیطان ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن یہ ہم نے آدھی سنی ہے۔ اسی حدیث کے اندر اضافہ ہے، جس گھر کے اندر ایسا بندہ ہو یا ایسی بندی ہو جس پر غسل فرض ہے اور وہ غسل نہ کرے تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے کوشش کیجیے، اگر بندہ ناپاک ہو گیا ہے، یہ ایک فطری ضرورت ہے، اگر ناپاکی آ گئی ہے تو اس پر لازم یہ ہے کہ پہلی فرصت میں غسل کرے، پہلی فرصت میں اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس کو پوسٹ پون کر دے، انسان اس کو مؤخر کر دے کہ میں بعد میں کر لوں گا، اور نمازوں سے وہ تاخیر کرتا چلا جائے، لیٹ ہوتا چلا جائے۔ اس کام سے بچیے۔ اور جس جگہ پر یہ طہارت کے کچھ مسائل اس لیے آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ اکثر ان کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان میں سستی کی وجہ سے انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، انسان پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے بچے آپ کے گھروں کے اندر اگر موجود ہیں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کو حاجت ہوتی ہے تو ان کو مکمل طور پہ استنجا کروایا کریں۔ یہ خاص طور پہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ شام مغرب کے وقت بچوں کو گھر سے نکلنے نہ دیں، اور جب رات کو سونے لگے تو ہر چیز کو ڈھانپ کر سوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کوئی جلتا ہوا چراغ نہ جلتا رہنے دے، اس کو بجھا کر سوئیں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے جگہ جگہ پر صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر کے ان کا پرمٹ ہمیں دکھایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، معاشرے کی جتنی گندگیاں تھیں ہم نے ساریوں کو آپ سے دور کر دیا۔ آپ دیکھیے تو صحیح مکہ کے معاشرے کے اندر کس قدر گندگی تھی۔ اس میں آخری پوائنٹ کو سمجھ کر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ماتھے پر بل آتے ہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کا آدمی بھی کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، جب اسے بیٹی کی خوشخبری سناؤ تو اس کے چہرے پر بل آ جاتے ہیں۔ اور وہ وقت تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج کا آدمی یہ کرتا ہے کہ ابارشن کروا کر اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں کل کو یہی بچی کل اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی اور اللہ سے کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، میرا جرم کیا تھا۔ مالک کہتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وایاکم، ان کا رزق بھی ہمارے ذمے، اور جو تیرے منہ میں لقمے آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ذمے ہیں۔ ان کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ اور بیٹیوں کے ساتھ لوگ محبت کیوں کرتے ہیں، نفرت کیوں کرتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ؟
نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے جہیز کی لعنت ڈالی ہوئی ہے۔ لوگ اس لیے بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، غریب کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، وہ ساری جمع پونجی اس کو دے کر جب رخصت کرتا ہے تو پھر یہی دعا کرتا ہے اللہ کرے کبھی پلٹ کے ادھر نہ آئے۔ اسی لیے تو ان کو وراثت میں حق سے محروم کیا جاتا ہے، اسی لیے تو ان کو دور کیا جاتا ہے، اسی لیے تو بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اسی لیے بیٹوں کی دعا کی جاتی ہے بیٹے چاہے بڑھاپے میں آ کر باپ کا سہارا نہ بنے اور آ کر باپ کو چھوڑ جائیں۔ ان گنہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ بیٹوں نے باپ کو قتل کیا ہے، خود دیکھا ہے کہ باپ کو مارا ہے، دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے، آپ کے سامنے ساری خبریں موجود ہیں۔ صرف اس لیے ان ساری باتوں کے پیچھے ہمارے اپنے ذہنوں کی گندگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں کی گندگی کو باہر نکالیں، اپنے ذہنوں کو ستھرا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عال جاریتین، جو آدمی دو بہنوں کی یا دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، ان کو معاشرے کی ضرورت کے مطابق دنیاوی تعلیم دلواتا ہے، پھر ان کا اچھی جگہ پر نکاح کرتا ہے، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ زکاہ فی طہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ساتھ چاہتے ہیں تو میرا بھائی ان چیزوں کے اوپر غور کرنا سیکھیے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں پرمٹ، آپ کی 8ویں خوبی جو قرآن نے ذکر کی، زکاہ فی حلمی، اللہ نے آپ کے حلم کی پاکیزگی بیان کی ہے کہ آپ کے اندر تحمل کتنا ہے، آپ کی برداشت کتنی ہے۔ ہر بندے کے صبر کا ایک پیمانہ ہے، ایک لیول پر آ کر وہ بندہ کہتا ہے کہ اب بس، اب میں پھٹ پڑوں گا۔ وہ غصے میں جب پھٹتا ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو لے دے جاتا ہے۔ برداشت کا مادہ ہمارے اندر اپنے اپنے، ہم سب جانتے ہیں کہ میرے اندر کتنی برداشت ہے، میں کتنی کو چیز برداشت کر سکتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا اپنا اپنا ایک برتن ہے اور برتن میں اتنا پانی آتا ہے جتنا آپ اس میں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، آپ اس سے زیادہ ڈالیں گے وہ ابل کر باہر نکلے گا۔ اللہ کے رسول کی کیپیسٹی بھی دیکھیے۔ زید بن ثانہ مدینے کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے تورات کے اندر پڑھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک آخری نبی آئے گا، نام اس کا محمد ہوگا، اور اس کی 2 خوبیاں ہوں گی، یسبق حلمہ غضب، اس کا تحمل اس کے غصے کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گا، اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا، اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، آپ ان کے صبر کو آزماتے جاؤ، ان کو غصہ چڑھاتے جاؤ، جتنی مرضی کوشش کرتے جاؤ، ان کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ آتی جائے گی۔ اس نے یہ 2 نشانیاں پڑھی، خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے رسول کو ان 2 نشانیوں میں پرکھوں گا، اور میں موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، فلاں علاقے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو صبح اور شام تمہارے پاس وافر مقدار میں رزق آئے گا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، قحط پڑ گیا ہے، اگر ان کے پاس مال نہ پہنچایا تو وہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، میری کچھ مدد کریں، کچھ پیسے دیں تاکہ میں ان تک پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول نے سیدنا علی کی طرف دیکھا تو سیدنا علی نے نام سر ہلایا اور کہا کہ بیت المال میں کچھ نہیں پڑا۔ زید بن ثانہ یہودی تھا، پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو 80 دینار دیتا ہوں، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، میں آپ کو 80 سونے کے سکے دیتا ہوں، فلاں باغ ہے، اس کی کھجوریں اتنی مدت کے بعد اتر جائیں گی، آپ ان کی کھجوریں مجھے دے دینا، یہ 80 دینار آپ رکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، 80 دینار لے کر اس بندے کو دی اور کہا بھاگم بھاگ ادھر پہنچو، کہیں وہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ اور وعدہ مقرر ہو گیا زید بن ثانہ کے ساتھ کہ بھائی ہم اتنی مدت کے بعد تمہیں تمہاری رقم لوٹا دیں گے یا تمہیں اتنی کھجوریں دے دیں گے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ابھی وعدہ پورا ہونے میں 2 دن باقی تھے، میں نے اللہ کے رسول کے بارے میں پتہ لگوایا کہ آپ کدھر ہیں، پتہ لگا کہ آپ کا ایک ساتھی فوت ہوا ہے، آپ بقیع الغرقد میں اس کو دفن کرنے کے لیے گئے ہیں۔
کہتے ہیں میں پیچھے ہی گیا اور اللہ کے رسول کو پیچھے سے جا کر پکڑ کر آپ کی چادر اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ کے کندھوں سے اتر گئی. اور دوسری طرف میں نے کیا کہا؟ ادی ما علیک من حق و من دین یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ اور میرا حق واپس کرو. فواللہ ما علمتکم یا بنی عبد المطلب، بنو عبد المطلب، مطلب کے خاندان والو، تم سارے لوگوں کا مال دبا کر بیٹھ جاتے ہو. یہ دو باتیں الگ الگ رنگ رکھتی ہیں. پہلا تو اللہ کے رسول کی ذات تک تھا کہ میرا حق مجھے واپس کرو، لیکن وہ مطالبہ بھی غلط کہ 2 دن پہلے ہی آ کر اپنا حق مانگ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ پورے خاندان کو گھسیٹ کر درمیان میں لا کر کہتا ہے کہ تم سارے ہی ایسے ہو. اور اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کے خاندان کو یا اس کے بڑوں کو گالی دی جائے. کہتے ہیں میں نے بڑی ہی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ کیا. عمر رضی اللہ عنہ پاس موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو تمہاری اس گندی گفتگو پر میں تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں. اور میں نے اس کو سخت برا بھلا کہا. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے چپ کروایا اور کہا اے عمر آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو جائیں. آپ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے کا قرضہ ادا کریں اور اس بندے کو کہتے کہ تم اچھے طریقے سے مانگ لو. عمر آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے اس بندے کو ڈانٹ کر اچھا نہیں کیا. اس کو بیت المال میں لے جائیں، جو اس کی مطلوبہ رقم ہے جتنے ہم نے اس کے پیسے دینے ہیں وہ اس کو دیں اور 1.25 من کھجوریں اس کو زیادہ دیں. سیدنا عمر کہتے ہیں میں لے کر اس کو ساتھ چلا اور میں نے اس کو 1.25 من کھجوریں جب زیادہ دیں تو آگے سے کہنے لگا یہ مجھے کس لیے زیادہ دے رہے ہو؟ سیدنا عمر کہنے لگے ہمارے محبوب کا حکم ہے کہ ہم آپ کو دیں. کہتا ہے کس وجہ سے؟ سیدنا عمر کہنے لگے میں نے تمہارے ساتھ برا بولا، تمہیں ڈانٹا اور تمہارے ساتھ میں نے سخت گفتگو کی، یہ اس کا جرمانہ میں پے کر رہا ہوں، یہ رکھ لو. آگے سے یہ زید بن ثانہ کہنے لگا اتعرفنی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سیدنا عمر کہنے لگے نہیں میں نہیں جانتا تم کون ہو. کہتا ہے انا زید بن ثانہ، میں زید بن ثانہ ہوں. سیدنا عمر کہنے لگے الحبر، مدینہ کا سب سے بڑا یہودی عالم؟ کہنے لگا جی میں مدینہ کا سب سے بڑا یہودی عالم ہوں. کہا پھر آپ کا علم آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ نبیوں سے آ کر اس طرح کی گفتگو کریں جیسے آپ نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کی؟ آگے سے زید بن ثانہ کہنے لگے اللہ کی قسم عمر میرا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں بدتمیزی کروں، لیکن میں نے اپنی تورات میں یہ بات پڑھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برداشت، آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہوگا اور جتنا مرضی ان کو پمپ کرنے کی کوشش کرو وہ کبھی بھی غصے میں نہیں آئیں گے. میں نے تو یہ پرکھا تھا محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں. عمر گواہ ہو جاؤ کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے رسول ہیں، اور اسلام قبول کر لیے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلم ہے، آپ کی برداشت ہے. میرا بھائی خود کے اوپر کنٹرول کر لینا، خود کے اوپر قابو پا لینا، تحمل کر لینا اپنے اندر، یہ بہت بڑی قوت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری چیز، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی پاکیزگی کو بیان جب کیا ہے تو اس پاکیزگی میں آپ کے ذکر تک کو پاک کر دیا ہے. زکاہ فی ذکری، اللہ کے رسول کا ذکر بھی پاک ہے. مثلا ہم درود بھیجتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں محمد الرسول اللہ کا نام ہے. 24 گھنٹوں میں کتنی سنتیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی یاد ہے، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے. اور آخری جگہ پر اللہ رب العالمین نے کمال کیا، زکاہ کلہ، اللہ نے اپنے نبی کے پورے جسم کی، پورے باطن کی، تن من دھن کی قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ پورا ہی پاک ہے، یہ سارے کا سارا پاک ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو اللہ رب العالمین نے اخلاق کے بڑے اونچے درجے پر فائز کیا ہے. آخری حدیث سن کر بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا.
جب بھی بدلہ لیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی حدود کو کراس کرنے کی بنا پر لوگوں سے بدلہ لیا، وگرنہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تاریخ کی واحد شخصیت ہے کہ جس پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے لیکن 17 کے 17 لوگوں کو مسلمان کر کے بیچا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما مزید۔